اگر امت کا رشتہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑانے کی، جدا کرنے کی کوشش نیچریت کی صورت میں یا قادیانیت کی صورت میں یا دیوبندیت کی صورت میں یا وہابیت کی صورت میں یا تحریک خلافت کی صورت میں یا اس وقت کے ندوے کی صورت میں یا مولویوں میں سب سے بڑا اس دور کا تعلق قادری ابوالکلام آزاد کی صورت میں، جب یہ بد مذہب آ کر مختلف جہتوں سے امت مصطفیٰ کا تعلق ربط ذات مصطفیٰ سے توڑ رہے تھے، تو امام احمد رضا نے ان سیاسی تہذیبی فکروں کا بھی مقابلہ تنہا خود کیا۔ یہ امام احمد رضا نے اس شعبوں پر کام کیا ہے۔ اگر امت کو نظریاتی طور پر حضور سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی تو ادھر امام احمد رضا نے قرآن و سنت کے دلائل کو اپنا ماخذ بنایا اور نبی پاک کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اپنا امام بنایا، اور اس کے ساتھ روانہ ہوتے ہوئے قرآن و سنت کا وہ سمندر جو حضور کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، حضور کی شان کو بیان کر رہا ہے، قرآن و سنت اور صحابہ کا عمل جو حضور کی عظمت شان کو ذکر کر رہا ہے، اس میں سے نہر نکال کر امت کے سینوں کے اندر ڈھیل دی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج امت کے بچے بچے کی زبان پر ترانہ ہے مصطفیٰ جان رحمت اللہ۔ وابی اڑی چوٹی کا زور لگا کر انگریزوں کی دلالی اور ان کے نیچے لیٹ کر بھی سب کچھ کر سکے، لیکن اس کو نکال نہیں سکے۔ دلیل ہے، اس پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو غور سے سنے، پوری دنیا سن رہی ہے اس چیز کو۔ امام احمد رضا نے اس وقت نہ ان کا ساتھ دیا جو نظریاتی تحریک کو لے کر مسلمانوں کے عقیدے خراب کر رہے تھے، اور نہ ان کا ساتھ دیا جنہوں نے سیاسی اور ظاہری اور مادی تحریکیں بنا کر مسلمانوں کے عقیدے اور ان کی فکر اور ان کی تہذیب کو تبدیل کر رہے تھے۔ امام احمد رضا نے ان دونوں شعبوں کا رد بھی کیا، اور پوری زندگی ان کے سامنے سلنڈر نہیں ہوئے، بلکہ 5ویں برطانوی حاکم کی ٹکٹ بھی الٹی لگائی اور کہا کہ دیکھو میں اس کی قدر نہیں کرتا، اس کی تصویر بھی لگاتا ہوں تو الٹی لگاتا ہوں۔ اور جبکہ ادھر کتابیں کے کتابیں بھری ہوئی ہیں گنگوئی صاحب کے قصیدے میں کہ برٹش گورنمنٹ تو ہماری سرکار ہے۔ آج دور دیکھیے، توجہ کی ضرورت ہے اس بات پر، سنی جاگو۔ آج خالد محمود مانچسٹروی وقت کا بہت بڑا مورخ، یقیناً تھانوی کی روح اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی ہوگی کہ لو جس طرح کے ابلیس کی روح خوش ہو جاتی ہے جب اس کے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں کہ تحریف کے اندر کوئی 12-15 جلدیں لکھ کر یہ کمال کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم نے مطالعہ بریویت لکھ دیا، ہم نے اسام الحرمین کے اصول کو توڑ دیے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن دنیا گواہ ہے کہ امام احمد رضا اور امام احمد رضا کے ماننے والوں نے وہابیت میں نقب نہیں غار کیا ہے، غار۔ جو میرا امام کہتا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، وہ سوراخی تو بھر سکتی ہے، غار نہیں بھر سکتا۔ امام احمد جس طرح حضرت عمر نے جو ربز کے اندر غار کیا ہے، صدیق اکبر نے جو ربز میں غار کیا ہے، عثمان غنی نے جو خارجیت میں غار کیا ہے، اور حضرت علی نے جو ناسبیت کے اندر غار کیا ہے، ان تمام کے فیض کو لے کر امام احمد رضا نے ان کے تمام دشمنوں پر وہ وار کیا ہے کہ وہ زخم سسکتا رہے گا، سڑتا رہے گا، اور اس سے خراب ہوتا رہے گا، لیکن شفا مقصود نہیں ہوگی، اس لیے کہ شفا بخاری پڑھنے سے بعد میں بخاری والی جو حدیث ہے اس محبوب کی عظمت کو قبول کرنے سے پہلے آتی ہے۔ تو یہ امام احمد رضا کے وہ محاذ ہیں جس پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کام کیا۔ اور میں اپنا ایک تجربہ پیش کروں ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے۔ آج کل ہمارے وہاں تخصص بہت ہوتا ہے مفتیوں میں، تو میں کہتا ہوں مفتی بناؤ لیکن سنی بناؤ۔ سنی بنا کتنا 17 سال کا مفتی چاہیے آپ کو، 19 سال کا چاہیے، 25 سال کا چاہیے، نیک نیتی کے ساتھ ہے تو میں اس طرف نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، لیکن میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بناؤ مفتی، تخصص رکھو، لیکن پہلے نظریات پلاؤ۔ اس ہدایت کو پڑھ کر کرنا کیا جس سے عقیدہ نہ بچے، اس رسم شامی، رسم مفتی اور مقدمہ شامی و اشباع نظاری پڑھ کے کرنا کیا جس سے نہ خود کا نظریہ بچا سکے نہ دوسرے کا نظریہ بچا سکے۔ مفتی بناؤ تو ایسے جیسے امام احمد رضا نے مولانا حشمت علی خان کو بنایا تھا، جیسا حضور صدر الشریعہ کو بنایا تھا، جیسے صدر الفاضل کو بنایا تھا، کہ وہ فقہ کو بھی نعت مصطفیٰ سمجھتے تھے، وہ اصول فقہ کو بھی نعت مصطفیٰ سمجھتے تھے، اس لیے وہ پڑھ کر ان کے کارنر کھڑے نہیں ہوئے، پڑھ کر امت مصطفیٰ کے لیے وہ اور جھکے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟
تو یہ ایک میں بات آپ کی خدمت میں، اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امت کا ایک حضور نے فرمایا کہ منصبوں میں ایک عظیم منصب میرا جو ہے وہ خطابت ہے، اور حضور نے فرمایا میرے عالی منصبوں میں منصب یہ ہے کہ خطابت میرا منصب ہے۔ خطابت وہ چیز ہے جس میں سلیس انداز میں بات آگے تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان معنوں میں کہ ہم حق کو سمجھیں، ہر حق کو بیان کریں، اس معنوں کا خطیب اللہ ہم سب کو بنائے۔ اور میں عرض کر دوں کہ حالات کے بادل اور حالات کے ناگفتگے پراگندہ حالات چاہے اپنے آپ کو جس قدر بگاڑ چکے ہوں، اصل اس چیز کو بچانا چاہیے کہ جس سے بندے کی قبر سنورے اور آخرت سنورے، اور اس میں وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ وہ چیز عقیدہ ہے، سید عالم کی ذات مبارکہ ہے، سید عالم کی جانب منسوب جتنی زبات، جتنے اماکن، جتنی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ اپنی عقیدت کو مربوط اور واسطہ کرنا، یہ امام محمد رضا کا نقشہ ہے۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی سے بڑا کون مفتی ہوگا، لیکن رنگ جو آپ پر نظر آتا ہے وہ دیوانگی کا نظر آتا ہے، وہ محبت و عشق کا نظر آتا ہے۔ یہ عشق جو ہے یہ فتوے کی بے لگام تلوار کو کھول پہناتی ہے، اور فتوے کی بے لگام قلم کو رخ مہیا کرتی ہے، اور اس چیز کو امام محمد رضا فاضل بریلوی نے سب سے مقدم رکھا، اور یہی چیز سب سے بڑا معیار ہے، اور وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے ہدایہ بھی قربان، تو قدوری بھی قربان، تو شامی بھی قربان، تو ہندیہ بھی قربان۔ یہ معیار ہوگا تب ہم اصل میں امام شامی کا فیض لے سکیں گے، جب ہم صاحب ہدایہ کا فیض لے سکیں گے، اور جب ہم ان تمام چیزوں کا فیض لے سکیں گے۔ ہاں یقیناً اگر اس ترتیب کے ساتھ کہیں یہ اسلوب اور تخصص کرایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں وہ طبقہ، وہ جماعت، وہ اساتذہ اور وہ طلباء خراج تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ ہمارے وہاں بھی فیشن چل پڑتا ہے نا ہر چیز کا، تو یہ وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں سر دس ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، پھر میں آپ کی توجہ ایک خاص موضوع کی طرف لاتا ہوں جو جزوی سوالات ہیں، کہ امام محمد رضا فاضل بریلوی نے جو حسام الحرمین تحریر فرمائی، جس میں جناب جو ہے کہ وہ 5 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جلالت پر تبرہ کیا اور غلیظ باتیں کی۔ ٹھیک ہے، کسی کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں کہوں گا کہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے، کیونکہ اصل موضوع یہی ہے دین کا، عظمت مصطفیٰ۔ اور عظمت کا تقاضا یہ کہ عظمت اپنا نتیجہ چھوڑے، نتیجہ یہ چھوڑے کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، کہ وہ پھر اپنے محبوب کے عیب کو سننے سے بہرا اور محبوب کے عیب کو دیکھنے سے اندھا ہو جائے، جبکہ سید عالم تو محمد ہیں کہ جن کی تعریف کثرت سے کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میں نہ عیب ہے نہ سنا جائے، اور نہ عیب ہے کہ وہ دیکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے تو آپ کو احمد بنایا ہے کہ جس کی تعریف اور ثنا اللہ نے خود فرمائی، اور آپ احمد ہیں کہ آپ نے رب کی تعریف سب سے کثرت کے ساتھ فرمائی۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے حسام الحرمین کو جو ترتیب دیا، اس کی تاریخ میں پیش کروں گا۔ اس میں 5 قسم کے لوگوں کو خاص طور پر گھسیٹا گیا، لایا گیا، ان کی نقاب کشائی کی گئی، ان کے اصل چہرے کو واضح کیا گیا، جو ایک ایک شخص کئی حلقوں کا نمائندہ تھا، امام تھا، اس نے لبادہ سب حضور کے حدیث کے مطابق اور سنت کے مطابق اوڑھ رکھا تھا، لیکن وہ تھا کہ زہر پلائے شہد دکھائے، یعنی شہد کی بوتل دکھائے اور اس میں زہر موجود ہو، اور اس انداز میں وہ کام کر رہے تھے۔ تو امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے حرم شریف کے علماء سے براہ راست رابطہ رکھا، اور آپ کی عبقریت کا چرچا اس زمانے میں ہو رہا تھا، اور مجدد اس کو کہتے ہیں جو دونوں صدی، اس صدی کا آخر پاتا ہے، اس صدی کا شروع پاتا ہے، اور جو صدی گزر چکی ہے اس میں مجدد کی تشہیر ہو جائے اور لوگ اس کے تجدیدی کارنامے کو سمجھ لیں، تو اس وقت مرکز جو تھا حجاز مقدس، حرم شریف، مدینہ منورہ، اس میں اس دوسری صدی کو شروع ہونے سے پہلے امام احمد رضا کا تعارف، ان کی عبقریت، ان کی علمیت، ان کی شان جلالت، اور جس فیلڈ کے وہ شہ سوار ہے اس کا تعارف ہو چکا تھا، دنیا جان چکی تھی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے 5 قسم کے لوگوں کو سامنے رکھا۔ میں اس بات کو عرض کروں گا کہ نیوٹرلز بند کر اس بات کو ذرا سماعت کریں آپ، اور بنیاد اور
عظمت اور درجہ جس کو دیں وہ حضور کی عظمت کو دیں. آپ مولویوں کو ایک طرف رکھیں. آپ سب سے بڑی مقبولیت اور اصل ایمان جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے.